گھر میں مالو متا، نوکر چاکر، گاڑیاں، غرض کسی شے کی کمی نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، اور وقت جب کروٹ بدلتا ہے تو ہر شے تہو بالا کر دیتا ہے۔ وقت نے بلاخر کروٹ لی، اور میرے ساتھ وہ ہو گیا جس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک دن گھر میں 19-20 برس کی لڑکی آئی تو میں نے اس کے ساتھ امی کی وفات کے بعد نانی مجھے اپنے گھر لے آئی تھیں۔ ماموں مومانی کے رحم و کرم پر بچپن گزر گیا۔ تب سوچا کرتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی تو یتیموں کی پرورش میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گی۔ بچپن محرومیوں کے انبار تلے سسکتے ہوئے گزر گیا۔ نانی کی سرپرستی میں جوں تو کر کے میٹرک پاس کیا۔ آگے مومانی نے پڑھنے نہ دیا اور میری شادی ایک غریب رشتہ دار نوجوان سے کر دی۔ میرے شوہر نہایت شریف آدمی تھے، وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ ان کا نام مہربان علی تھا۔ مہربان نے شادی کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ صوبیہ، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو دولت بارش کی طرح برسنے لگی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے شادی کے بعد اتنا امیر ہو جاؤں گا۔ دولت یا غربت سب اللہ کی دین ہے، لیکن مہربان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے کاروبار میں ترقی میری وجہ سے ہے۔ دراصل میں ایک صابر اور سگر لڑکی تھی، شوہر کی خدمت کرنا اپنا پہلا فرض سمجھتی تھی۔ مہربان کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا میرا ایمان تھا۔ تہیہ کر لیا تھا کہ حالات جو بھی ہوں میں اپنے شوہر کی وفادار رہوں گی، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھوں گی اور ان کی کمائی میں کبھی ایک پائی کی بھی خیانت نہیں کروں گی۔ یہی نہیں، میں نے مہربان کے گھر آ کر ان کے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال رکھا اور چٹنی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور صد شکر بجا لاتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 5 سال نہایت صبر آزما گزرے تھے۔ بیمار ساس سسر کی خدمت میں دن رات ایک کرنا پڑے، اوپر سے شوہر کی آمدنی اس قدر قلیل تھی کہ ایک وقت کی روکھی سوکھی پر گزارا تھا۔ آمدنی کا تیسرا حصہ ساس سسر کی دوا دارو پر خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ہم صابر میاں بیوی منہ سے اف تک نہ کرتے، خود بھوکے رہتے، مگر ان دونوں بزرگوں کے لیے میرے شوہر پھل لا کر انہیں دیتے تھے کہ بیماروں کو پھلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک شوہر مفلس تھے مگر پیار کرنے والے تھے، شریف اور نیک آدمی تھے۔ میں غربت میں بھی خوش تھی۔ اپنے گھر میں جو سکون تھا کہیں اور نہ ملا تھا۔ پہلے سسر صاحب فوت ہوئے، وہ فالج کے مریض تھے، پھر سانس بھی چل بسیں۔ اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں 4 بچوں سے بھی نواز دیا۔ انہی دنوں مجھے اپنے ننھے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ پاس پڑوس میں ملنے والیوں سے کہا تو ایک پڑوسن نے بتایا کہ گلی کی نکڑ پر جو گھر ہے وہاں ایک بچی اپنی مومانی کے پاس رہتی ہے، یتیم ہے اور مومانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ دراصل وہ اس بچی کو بوجھ سمجھتی ہے، اس سے خلاصی چاہتی ہے، اس لیے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی۔ تم کہو تو میں اس سے بات کروں، وہ بخوشی اسے تمہارے حوالے کر دے گی۔ میں نے کہا ہاں ضرور بات کرو۔ تاہم حیران بھی ہوئی کہ کیسی سنگ دل عورت ہے جسے ایک یتیم بچی کا وجود برداشت نہیں۔ پڑوسن نے 2 روز بعد بچی میرے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کی مومانی نے بخوشی اسے میرے سپرد کیا ہے کہ کسی کے گھر رکھوا دوں، وہ اس سے سخت عاجز ہے۔ تم اس سے جو چاہے کام لو، دن رات تمہارے ہاں رہے گی، ہاں تنخواہ دینی ہوگی۔ میں نے بخوشی اس یتیم کو رکھ لیا جس کی عمر تقریباً 8 برس تھی اور نام معصومہ تھا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح معصوم تھی۔ ان دنوں میرے شوہر کے کاروبار میں روز افزوں ترقی ہو رہی تھی اور گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں کہتی تھی یہ میرے مرحوم ساس سسر کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ جن کی میں نے بیماری کے دنوں میں خدمت کی اور خیال رکھا تو وہ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے اور میرے خامند کو کہتے کہ صوبیت تمہارا قدم بھاگوان ہے جو تم سے شادی کے بعد میری غربت دور ہو گئی ہے۔ معصومہ کے آنے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی۔ سارا دن وہ میرے بچوں کو سنبھالتی تھی اور چھوٹے بچے کو ہمہ وقت گود میں لادے رکھتی، مگر بچی ناتواں اور کمزور تھی، شاید اس کی مومانی اسے اچھی طرح کھانے کو نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت جلد تھک جاتی، ہر وقت ٹانگوں اور بازوؤں میں درد کی شکایت کرتی۔ شروع میں میں نے اس کا خیال رکھا، لیکن مجھے بچے تنگ کرتے تھے، کہاں تک ناز برداری کرتی۔ رفتہ رفتہ میرے دل پر اس طرف سے بے حسی طاری ہو گئی اور اس کی کمسنی اور ناتوانی کا خیال کیے بغیر اس کی استطاعت سے زیادہ کام لینے لگی۔ اس لڑکی کے عوض مجھے ہر ماہ اس کی مومانی کو خاصی رقم بطور تنخواہ دینی پڑتی تھی۔ تب میں سوچتی کہ جب تنخواہ کی مد میں اتنی رقم دیتی ہوں تو کیوں نہ معصومہ سے پورا کام لوں۔ آخر میں تنخواہ کس بات کی دیتی ہوں؟ یوں اس بچی سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام کراتی کہ وہ بیمار پڑ گئی اور میں نے معصومہ کو یہ کہہ کر اس کی مومانی کے حوالے کر دیا کہ اسے لے جاؤ، یہ میرا کام اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ جس روز وہ جا رہی تھی بہت رو رہی تھی، مڑ کر مجھے دیکھتی جاتی تھی، جیسے بھیگی آنکھوں سے کہتی ہو کہ مجھے اس ظالم عورت کے حوالے مت کرو،
بے شک تم زیادہ کام لے لو، مگر یہ جو بات بے بات مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرتی ہے، کم از کم اس سے تو بچی رہوں گی۔ انسان اگر خود آرام میں ہو تو دوسروں کی تکلیف کا احساس جاتا رہتا ہے۔ تب یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ یتیموں کی پرورش اور داد رسی کروں گی۔ یہ بات کیوں بھول گئی ہوں کہ کبھی میں بھی اسی طرح یتیم تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرے بچے بڑے ہو گئے، اب وہ اسکول جاتے تھے۔ ان کی پرورش میں نے بہت ناز و نم میں کی تھی۔ ان کو ہر طرح کا آرام اور سہولت میسر تھی۔ گھر میں مال و متاع، نوکر چاکر، گاڑیاں، غرض کسی شے کی کمی نہ تھی۔ رشتہ دار مجھ یتیم کے یہ ٹھاٹھ باٹھ دیکھتے تو اللہ کی قدرت پر حیران ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، اور وقت جب کروٹ بدلتا ہے تو ہر شے تہ و بالا کر دیتا ہے۔ وقت نے بلاخر کروٹ لی اور میرے ساتھ وہ ہو گیا جس کا سوچا بھی نہ تھا۔ ہوا یوں کہ ہمارے گھر میں میرے شوہر کی ایک رشتہ دار خالہ آئیں۔ ان کے ہمراہ ایک 19-20 برس کی لڑکی تھی۔ خاتون نے کہا کہ میں رشتے میں تمہارے خاوند کی خالہ لگتی ہوں، اور یہ میری بیٹی مہناز ہے۔ میں نے اس کا نکاح 1 سال قبل کر دیا تھا۔ اب جب کہ شادی کا سوچ رہے تھے، معلوم ہوا کہ جس لڑکے سے نکاح کیا ہے وہ ہیروئن پیتا ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح فسخ کرانا ہے، یعنی عدالت سے خلا لینا ہے۔ اس لیے آپ کے شوہر کے پاس آئے ہیں۔ مہربان کے ایک دوست بہت قابل وکیل تھے، انہوں نے خالہ ایمہ سے کہا کہ میں آپ کو اس کا پتہ دے دیتا ہوں، ان سے مل لیں اور تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرا دیں۔ خالہ ایمہ نے کہا، بیٹا کہاں وکیلوں کے چکروں میں پڑوں گی، تم کسی وکیل سے بات کر کے فیس طے کرا دو، اور لڑکی کو بھی تب تک اپنے گھر رکھو جب تک اس کی طلاق نہیں ہو جاتی، ورنہ اس کے سسرالی اور رشتہ دار ہمیں بہت تنگ کریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میری لڑکی کو زبردستی نہ اٹھا کر لے جائیں۔ مہربان ماں بیٹی کو اپنے گھر پر رکھنے پر آمادہ نہ تھے، لیکن میں نے انہیں مجبور کیا کہ آپ انہیں رکھ لیں۔ یہ بیچاری آپ کا آسرا لے کر آئی ہیں، انہیں بے آس نہ کریں۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں رہیں تاکہ لڑکی میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ بعد الخواستہ مہربان نے انہیں اپنے گھر رکھنے کی اجازت دے دی، اور میں نے ایک کمرہ ان کے حوالے کر دیا۔ انہی دنوں نانی شدید بیمار ہو گئیں۔ ماموں مجھے لینے آ گئے، بولے کہ تمہاری ممانی اکیلی انہیں نہیں سنبھال سکتی، اس کے گھر میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، چند دن ہمارے پاس آ کر رہو، اماں بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ نانی نے بچپن میں پالا، مجھے پیار دیا، ان کی علالت کا سن کر قدموں کو نہ روک سکی، اور مہربان سے اجازت لے کر ماموں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ سوچا تھا کہ جلد لوٹ آؤں گی، مگر نانی کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی تو ان کی حالت کے پیش نظر جلد گھر واپس نہ آ سکی۔ یوں ان کی وفات تک ماموں کے گھر رہنا پڑا۔ اللہ جانے میرے بعد گھر میں کیا حالات ہوئے کہ مہربان نے خلا کروا کر مہناز سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مجھے تا دیر اس نکاح کا پتہ نہ چلا۔ میری غیر موجودگی میں ان دونوں ماں بیٹی نے مہربان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مجھ سے دور ہو کر اس سے قریب ہو گئے۔ نکاح بھی کر لیا، اور یہ انہونی ہو کر رہی۔ ستم یہ کہ اس نکاح میں مہربان کے بھائی بھابھی اور لڑکی کے رشتہ دار بھی شامل ہو گئے، اور مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے اپنے اور غیر سب میری تباہی میں شامل ہیں۔ نانی کے انتقال کے بعد جب گھر آئی تو پانی پلوں سے گزر چکا تھا، اور میرے شوہر ہم سے آنکھیں بدل چکے تھے۔ کہاں وہ کہ بچوں کے سامنے کبھی زور سے نہ بولتے تھے، اور اب اس نئی نویلی دلہن کے لیے انہیں ڈانٹتے اور جھڑکتے تھے۔ گھر کے ماحول میں اس قدر زہر گھل گیا کہ میں 2 ماہ ان کے ساتھ رہ سکی۔ بالآخر اس ناگر نے مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا، جس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا تھا۔ مہربان نے ایک دوسرا گھر خرید کر مجھے اور بچوں کو اس میں شفٹ کر دیا، اور جو گھر میرا تھا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر اپنی جنت بنایا تھا، وہاں سے در بدر کر کے مجھے نوکروں کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا۔ خود مہربان مہناز کے ساتھ میرے سجے سنورے گھر میں رہنے لگے، جہاں اب مجھے قدم دھرنے کی اجازت نہ تھی۔ شوہر شروع میں ہر ماہ آ کر خرچہ دے جاتے تھے، رفتہ رفتہ غفلت اختیار کرنے لگے۔ بار بار فون کرتی کہ پیسہ ختم ہو گیا ہے، کہتے اچھا صبر کرو، آج شام کو آ کر دے جاؤں گا، مگر نہ آتے۔ پڑوسیوں سے قرض لیتی بھی بڑے لڑکے کے ساتھ بنگلے پر جا کر شوہر کو احساس دلاتی۔ وہ ناراض ہوتے کہ تم یہاں مت آیا کرو، خرچہ میں خود آ کر دے جاؤں گا، ذرا صبر کرو، تم چند دنوں میں ہزاروں اڑا دیتی ہو، میرے پاس حرام کی کمائی تو نہیں آتی۔ یہ الفاظ سنتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں ان کے 4 بچوں کی ماں تھی، اور ان کے ساتھ مل کر دکھ سکھ اٹھایا تھا۔ شروع کے دن اچھے برے صبر سے کاٹے تھے، اور اب جب وہ خوشحال تھے تو پائی پائی کا حساب لیتے تھے۔ ان کے پاس پیسے کی ہرگز کمی نہ تھی، لیکن میرے اور بچوں کے لیے ان کا دل چھوٹا ہو گیا تھا۔
ہمارے لیے ان کے دامن میں محبت کا سرمایہ رہا اور نہ دنیاوی عیش و آرام کے لیے دمڑی باقی تھی۔ وہ جو کہا کرتے تھے اللہ پاک ہمیں امیر کر دے، اچھے دن دکھا دے تو تمہیں عیش کراؤں گا، سونے میں پیلا کر دوں گا۔ جب مجھے دوسرے گھر شفٹ کیا میرے پاس صرف ایک شادی کی انگوٹھی تھی، تمام زیور گھر کے سیف میں تھا جو انہوں نے مجھے نکالنے نہ دیا۔ کہا کہ نئے گھر میں اتنا زیور کیسے رکھو گی، چور لے جائیں گے، میں انہیں بینک کے لاکر میں رکھوا دوں گا، وہاں سیف رہیں گے۔ بعد میں مجھے زیور نہ دکھایا، رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی دوسری بیوی کو لے جانے لگے، مجھے زیور دیا اور نہ اس زیور کو پہننے کا موقع۔ ایک دن مہربان خرچہ دینے آئے تو میں نے بہت محنت اور محبت سے ان کے لیے نمکین گوشت کے تنوری پارچے بنائے، یہ ان کی پسندیدہ ڈش تھی۔ کھانا ان کے سامنے سجا دیا تو بولے یہ اٹھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی محنت سے آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ کو تو بہت پسند تھے، فرمائش کر کے تنوری پارچے بنوایا کرتے تھے۔ کہنے لگے وہ اور وقت تھا، اب صحت اجازت نہیں دیتی، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کیا آپ کی صحت کا مہناز خیال نہیں رکھتی؟ میں تو بہت خیال رکھتی تھی۔ جواب دیا ہر عورت میں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، جو خوبیاں تم میں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، اور جو اس میں ہیں وہ تم میں نہیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اب ان کا خیال رکھا کرو اور میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ شکر کرو گھر ہے تمہارے پاس، خرچہ چل رہا ہے، اور ایک عورت کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ان کی باتیں سن کر مہربان کے منہ کو حیرت سے تکنے لگی۔ کہا مہربان، عورت کو صرف یہی کچھ نہیں چاہیے، اسے اپنے شوہر کا پیار اور اس کا قرب بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کو آپ کے پاس رہنا نصیب نہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے باپ کی کمی کو ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو اپنے باپوں کے ساتھ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار رہنے لگے ہیں۔ وہ یتیم تو نہیں ہیں خدا نخواستہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے بچوں کا باپ جب حیات ہے تو پھر وہ اپنے باپ سے دور کیوں رہیں؟ مہربان کو میرے شکوہ سخن ہونے پر غصہ آ گیا، بھڑک کر بولے اس لیے تو یہاں نہیں آتا، جب آتا ہوں فضول قسم کی باتیں اور جلی کٹی سنانے لگتی ہو، تو کس کافر کا دل کرے گا یہاں آنے کو جسے تم نے دوزخ بنا رکھا ہے؟ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی مہربان آدمی ہے جو کبھی میری صورت کو تکتا تھا، میرے گن گاتے نہ تھکتا تھا۔ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، کیسی کایا پلٹ ہے۔ بچوں کی خاطر ہر ستم سہنے پر مجبور ہوں، صبر کرنے کا تہیہ کیا تھا سو صبر کر رہی تھی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کدھر جاؤں گی؟ کبھی کبھی وہ بچی یاد آتی ہے جو میرے گھر میں کام کرتی تھی، آج اس یتیم بچی معصومہ کی طرح اپنے ہی گھر کو مڑ مڑ کر دیکھتی ہوں، لیکن اس گھر کی چھت تلے نہیں بیٹھ سکتی جہاں مہربان مہناز کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہنے پر مجبور ہوں، اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو انہیں مجھ پر ترس آئے گا، صبر کا دامن خالی نہ جائے گا۔ میں اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے میں نے کہ مرتے دم تک اپنے شوہر کا انتظار کروں گی، نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر مہربان مجھ پر مہربان ہو جائے، اسے میری ضرورت پڑ جائے، کبھی میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے اور مہربان کو بڑھاپا آئے گا تو اسے ہماری ضرورت ہوگی، مجھے یقین ہے وہ دن ضرور آئے گا۔ پیارے ناظرین و سامعین، ہماری پیش کردہ کہانیوں کا مقصد آپ کو معاشرے کی تلخ حقیقتوں اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کے ساتھ پیش آئے سچے واقعات اور آپ بیتیوں سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ آپ بھی اپنی فیملی کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی واقف ہو جائیں اور آپ کی خوشیوں کو بربادی اور غموں کا سیلاب بہا کر نہ لے جائے، بلکہ آپ اس کا بخوبی تدارک کر سکیں۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔